عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض زکاة من المسلمین حر او عبد او رجل او امرأة صغیر او کبیر صاع من تمر او صاع من شعیر. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نخرج زکاة الفطر صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من زبیب. صدقۃ الفطر سے متعلق بعض ضروری کام کا بیان ہو رہا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ واجب ہے، یعنی فطرہ ادا کرنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی مصنون چیز ہے، فری ہے، دے تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی چلے گا. یہ واجب ہے، یہ پہلی چیز، ہر شخص یہ بات جان لے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے. تیسری چیز، امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے، لیکن یہ بات معلوم رہے کہ عید الفطر کے دن اور رات میں آدمی اور اس کے بچوں کی جو اصل ضروریات ہیں ان سے زائد اگر ایک صاع ہے تو واجب ہے. یعنی اب ایسا آدمی کے پاس صبح کا، دوپہر کا، شام کا کھانا ہی نہیں ہے، یا ہے تو 2 ٹائم کا، 1 ٹائم کا اور نہیں ہوگا تو اس میں وہ اور دے دے تو اور محتاج ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر واجب نہیں ہے. اس کے پوری فیملی کا، اس کے پورے گھر کا کھانا پینا پورے 24 گھنٹے کا بھرپور طریقے سے اچھی طرح سے موجود ہے تب پھر واجب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے. صاع کی مقدار کیا ہے؟ 4 مد. اور مد کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بہت لمبے قد کا آدمی نہ ہو اور بہت ناٹا آدمی نہ ہو. ہمارے اور آپ جیسے قد کا، درمیانے قد کا اگر آدمی ہے تو دونوں ہاتھوں سے بھر کر کے اگر نکالیں گے تو 1 مد ہوا. تو اگر بھر بھر کے 4 ہتھیلی فل نکال دیے تو ایک اندازہ کے لیے وہ پھر 4 مد ہو گیا. تو یہ ہے مد، یعنی صاع 4 مد کے برابر ہوتا ہے. تو 1 مد کا اندازہ دونوں ہاتھ لگا کے بھر کے جو نکل گئے وہ 1 مد ہوا. اب 4 نکال دیے تو گویا 1 صاع ہو گیا. صاع ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ہاں موجود ہوتا ہے. اسی کو اگر لا کر کے اور اسی کے مقدار سے اگر نکالا جائے تو بہت بہتر ہے، اور نہیں ملتا ہے تو باقی موجودہ پیمانے میں بھی نکالا جا سکتا ہے، جو 2.25 کلو، 3 کلو کے قریب، 2.5 کلو یا اس سے زائد. مختلف پیمانے آپ کو بتاتے ہیں، مگر 2.5 سے کم نہیں ہے اور 3 سے زائد نہیں ہے. 2.5 سے کم نہیں اور 3 سے زائد نہیں ہے، یہ کنفرم ہے. نکالیں گے کیا؟ نکالنے میں اصل جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو شہر کی خوراک ہو. اب عام طور پہ شہروں میں جو خوراک ہے وہ چاول ہے، اصل خوراک. تو ابھی ہمارے شہر میں بھی یہاں چاول کی خوراک ہے اصل. روٹی بھی خوراک ہے لیکن ضمناً ہے، میں جہاں تک جانتا ہوں، یعنی سیکنڈری ہے. جو پہلے نمبر 1 پہ ہے وہ چاول ہے. تو جب نمبر 1 پہ چاول کھاتے ہیں تو چاول نہیں، نمبر 1 تو چاول ہوتا ہے وہ نکالیں، اور وہ نکالیں جو وہ کھاتے ہیں، وہ نکالیں جو وہ کھاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو رات بھی نکالی جا سکتی ہیں، مگر یہ بات یاد رہے کہ وہی چیز جس میں پروسیجر نہ ہو. یعنی جیسے آپ دھان نہیں دے سکتے، دھان پتہ نہیں آپ لوگ سمجھتے کہ نہیں، جس میں چھلکا لگا ہوتا ہے چاول میں تو اس کو دھان بولتے ہیں. تو اب وہ نہیں چلے گا کیونکہ اس میں پروسیجر ہے، اس کو ڈائریکٹ نہیں پکایا جا سکتا. تو وہ چیز ہونی چاہیے جو ڈائریکٹ پکائی جا سکے، خوراک کے طور پہ فوری استعمال ہو سکے. اس لیے کہ جو وقت ہے وہ اس میں پروسیجر کا وقت نہیں ہے. قیمت کم ہے کہ زیادہ ہے کسی چیز کی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو نکالتے تھے تو وہ کتنی قیمت کا تھا، ہمارے زمانے میں وہ کتنی قیمت کا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے.
ایک فتویٰ پیسے کا بھی ہے، اب میں بتاؤں چاہے نہیں بتاؤں، عمل تو پیسے ہی پہ کرنا ہے سب کو، مگر یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ جو متبادل مفہوم ہے وہ غلہ ہے، اور سیکنڈری پیسہ ہے، نقد، یہ بھی جائز ہے، نکالا جا سکتا ہے۔ اور جب نصوص میں اس بات کی گنجائش ہے تو بھائی ایسا فتویٰ دینے کا ہی کیوں جس پر لوگ عمل ہی نہ کریں اور کرتے نہیں ہیں۔ جب نوٹ جاری ہوئی، جب یہ نوٹ جو ابھی چل رہا ہے، جب یہ جاری ہوا کاغذ کا نوٹ، تو کاغذ کے نوٹ کی تو کوئی ویلیو ہے نہیں، اصل میں جو ویلیو ہے وہ تو سونے اور چاندی کا جو سکہ اصل، یعنی وہ اپنی ذات میں ویلیو ہے، انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ، جیسے سونے کا سکہ ہے تو اب وہ ہمیشہ ویلیو ہے اس کی، کہیں بھی لے کے جائیے اس کی قیمت ہے، یعنی اس کا چاہے پھاڑ دیجئے، چاہے توڑ دیجئے، چاہے کاٹ دیجئے، چاہے ٹکڑا ٹکڑا کر دیجئے، وہ ویلیو میں ہے، اس کی ویلیو نہیں ختم ہونے والی۔ تو چونکہ پہلے یہی تھا تو اس کی ویلیو تھی، اب جب کاغذ کا نوٹ آیا تو اس کی تو ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر ابھی 4 ٹکڑا پھاڑ کے کر دیجئے تو کیا ویلیو ہے؟ کوئی، اس میں سائن کی ویلیو ہے، جو سائن ہے، پروف ہے، وہی ویلیو ہے، اس کے علاوہ تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ جب نوٹ آیا تو علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں، یہ ناجائز ہے۔ تو عالم کا نام مجھے یاد نہیں آتا، ان کے پاس گئے فتویٰ پوچھنے، تو کہ کیا حکم ہے اس کا، اس کے ذریعہ خرید و فروخت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو کہا ایسا ہے، یہ نوٹ چل جائے گی اور میرا فتویٰ نہیں چلے گا، تو اس لیے جائز ہے۔ تو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر گنجائش ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہرحال راجح یہی ہے کہ غلہ دیجئے، راجح یہی ہے کہ غلہ دیجئے، اور اس کے بعد ہی پیسہ درست ہے، جس قدر ممکن ہو غلہ ہی دینا چاہیے اور اسی کی صورت اپنانی چاہیے، اور اس کی صورت ایک ہے، میں ایک مسئلے میں بھی بتاتا ہوں کہ کیسے صورت ہے، کس طرح سے غلہ دے سکتے ہیں، جو اشکال ہے سب ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1 2 اور روایتیں، میں روایت نہیں پڑھتا ہوں، میں مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ روایت میں یہ ہے کہ طہرۃ للصائم، روزہ دار کے لیے پاکی ہے۔ تو صاحب روزہ دار کے لیے پاکی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ عید الفطر کی جو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، وہ کوئی کچڑا ہے، وہ کوئی کچڑا نہیں ہے، بلکہ یہ معافی کے مفہوم میں ہے، یعنی آپ جب یہ صدقہ نکالتے ہیں تو اس کی برکت سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں رمضان میں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے نکالا ہے تو یہ کوئی کچرا ہے، کیونکہ پھر لینے والوں کے لیے مسئلہ ہے، بھئی لینے والوں کو کراہت ہو جاتی ہے۔ تو پاکی کا مطلب یہ کوئی کچرا نہیں ہے جو آپ نکالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کی کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ گناہ کا کرایہ بھی نہیں ہے، یا آپ نے کوئی رمضان میں گناہ کیا ہے تو اس کا کرایہ نہیں، بلکہ حدیث میں ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو گویا صدقہ فطر جب آپ نے دیا اور اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں اور آپ کے گناہوں سے ناراض ہے تو وہ ناراضی کم ہو جائے گی، یہ مطلب ہے پاکی کا۔ وقت جانتے ہیں غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور نماز عید سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اب سلف کے یہاں 1 دن 2 دن اور 3 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے اجتماعیت کے لیے۔ ہوتا کیا تھا صحابہ کے زمانے میں کہ کسی جگہ جمع کرتے تھے، غلے کو کسی جگہ جمع کرتے تھے، تو جمع کرنے کے لیے 2 دن پہلے ہی دے دیتے تھے۔ جب وہ جمع ہو جاتا تھا تو پھر وہاں سے غروب آفتاب تقسیم کر دیتا۔ تو اب یہ اس سے کیا پتہ چلا، اس سے اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ آپ جو ہے غلہ تو ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوتا ہے، یہاں شہر میں جن کے یہاں غلہ پیدا ہوتا ہے وہ تو غلہ ہی نہیں، بھلے 2-3 دن پہلے دے دیں، اور جن کے یہاں غلہ نہیں پیدا ہوتا انہوں نے پیسہ دیا، جسے مان لیجیے جماعت ہے یا اپنے ایریا میں آپ نے 2-4 لوگوں کو متعین کر لیا،
اب 2-4 لوگوں کو متعین کر کے ان کو پیسہ دیا، یہ کہہ کے کہ بھائی یہ پیسہ جو ہم دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ غلے کی صورت میں ادا کیا جائے۔ تو اب آپ نے 2-3 دن پہلے پیسہ دے دیا اور دکان والوں سے، تمام لوگوں سے بات طے ہے کہ بھئی ہم کو چاول اتنا چاہیے، فلاں اتنا چاہیے وغیرہ۔ اب آپ وہ چیز آ گئی آپ کے پاس، اب جو بھی غلہ اور کھانے پکانے کی چیزیں ہیں وہ خرید کر کے اور پھر غروب آفتاب کٹ کی صورت میں آپ نے تقسیم کر دیا۔ تو یہ وہ صورت ہے جس میں اختلاف سے ہم محفوظ ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اجتماعیت کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک صورت ہو گئی۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 2-3 دن پہلے ادا بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا مرجوح ہے، بات صرف گنجائش والی ہے، یعنی 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے تک ادا بھی کر سکتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے، تو اس میں بھی گنجائش ہے کہ آپ غلہ خرید کے دے سکتے ہیں۔ اچھا، غلے کا فائدہ یہ ہے، کہتے ہیں شہروں میں پیسے کی ضرورت ہے، شہروں میں اور غلے کی ضرورت ہے۔ شہر میں مہنگا، 2 ہی چیز سستی ہے، چاول سستا ہے اور گیہوں سستا ہے۔ شہر سب سے مین پوائنٹ، سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ مہینے کا راشن۔ ہمارے یہاں کا راشن کوئی فکر نہیں ہوتی۔ پہلے جب یہ جانوروں کی الغار نہیں تھی تو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی، نہ چاول کی، نہ تیل کی، نہ غلے کی، نہ آلو کی، نہ پیاز کی، نہ دال کی، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ مہمان آئے تو 10 دن رہے گھر میں، بغیر 1 دن رہے وہ کیوں جائے؟ تو یہ وہاں کی غربت الگ طرح کی ہے، لیکن شہروں کی غربت جو ہے بہت خراب سطح کی ہوتی ہے، شہروں میں فاقہ کشی والی غربت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ غلے کی بہت ضرورت ہے۔ بھئی ایک آدمی کے گھر اگر غلہ جمع ہو گیا 40-50 کلو، 1 کنٹل، جیسا غریب کم ہونے والے زیادہ، تو اس کا تو انتظام ہو گیا، اور پیسہ جب پاتا ہے وہ، تو پیسہ آیا تو یہ کا موقع ہے، انسان کی خواہش تو مٹتی نہیں ہے، یہ بھی کھلونا خرید لو، وہ بھی کھلونا خرید لو، تو یہ بھی عید کو بنا لو، تو وہ بھی عید کو پکا لو، تو فلاں بھی ٹھہر ہو جاتا ہے، اور محتاجی کی محتاجی باقی رہتی ہے۔ تو غلہ دیں گے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ ان کے لیے بہت مفید ہے، وہ عام طور پر نہیں لے جاتے، جو اتنا لے جائیں گے، تو اس میں فائدہ ہے۔ نماز کے بعد آتے ہیں تو یہ عام صدقہ ہوگا۔ تو مطلب للمساکین سے اشارہ ملتا ہے کہ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے ہیں، مسجد مدرسہ میں دیں گے تو نہیں ادا ہوگا۔ اینک کے یہاں تو رسیدیں کٹتی ہیں دھڑا دھڑ، ہر چیز میں انہوں نے پیگے ماری ہوئی ہیں، ہر چیز میں کوئی چیز بچائی نہیں ہے، ہر چیز میں اپنی عقل لگا کر کے، تو اس میں مسجد مدرسہ میں دیں گے صاحب نہیں ادا ہوگا۔ ایک ہی صورت ہے کہ اگر کسی مدرسے میں طلبہ رکے ہوئے ہیں اور وہ ہیں محتاج اور وہ وہاں رکے ہیں تو ان کا انتظام ہونا چاہیے، تو ان کے انتظام کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ اسے باہر بھی نہیں دینا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے کہیں دور دیں، بلکہ شہر ہی میں دیں، الا یہ کی ضرورت ہو تو دیا بھی جا سکتا ہے باہر، لیکن پہلے شہر کے لوگ مستحق ہیں۔ یہ ہوئی زکوٰۃ الفطر سے متعلق بات۔ ممکن ہے یہ آخری درس رہے، تو اس لیے قرآن کے خاتمے کے تعلق سے ایک نقطہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کی ہے، اور فاتحہ میں جو سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی کی طرح کی تعریف، گویا یہ اس پوری کتاب کی تھیم ہے۔ قرآن کی تھیم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور تھیم کیا ہے؟ توحید، اللہ کے لیے عبادت، اللہ کے لیے ذکر، اللہ کے لیے شکر، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے روزہ، اللہ کے لیے نیاز، اللہ کے لیے نذر، اللہ سے دعا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے سب کچھ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ قرآن کی تھیم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔
اور یہ تھیم قرآن کی جب شروع ہوتی ہے یہ پورے قرآن میں بھری ہوئی ہے، پورے قرآن میں یہی تھیم ہے، بلکہ سمجھیے پورا قرآن ہی اسی پہ ہے۔ آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھیں گے تو یہ حمد والی تھیم موجود ہے، پورے قرآن میں بھری پڑی ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ اعراف میں فرمایا الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنہتدی۔ سورہ یونس میں فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ نمل میں فرمایا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تو پورے قرآن میں یہ حمد والی جو تھیم ہے، اللہ کی تعریف اور اس کے شکر والی، یہ پورے قرآن میں بھری پڑی ہے۔ اب خاتمہ ہوتا ہے صاحب کس پہ؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اس پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ گویا جو بھی چیز اللہ کے حمد سے، اس کی عبادت سے، اس کی توحید سے روکنے والی ہے، اس سے اللہ کی پناہ ہے، اس سے اللہ کی پناہ ہے۔ تو گویا قرآن سب سے عظیم نعمت ہے بندوں پر، قرآن سب سے عظیم نعمت ہے بندوں کے لیے، تو تعریف کیا شروع میں۔ اور قرآن سب سے عظیم نعمت ہے بندوں کے لیے، تو حسد بھی سب سے بڑی نعمت سے ہوگا۔ اور شیطانوں کو، چاہے دنیا کے ہوں، چاہے انسانوں کے ہوں، چاہے جناتوں کے، سب سے زیادہ حسد کس سے ہے؟ قرآن سے ہے۔ تو پھر آخر میں پناہ سکھایا کہ بھئی پناہ مانگو اللہ کی، شیطان سے، چاہے انسانوں میں سے ہوں، چاہے جناتوں میں سے ہوں، کہ قرآن سے وہ نہ روک سکے، اللہ کی توحید سے نہ روک سکے۔ تو گویا قرآن کی ابتدا بھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ابتدا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروعات ہوتی ہے اللہ کی پناہ سے، اور پھر خاتمہ بھی ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، اللہ کی پناہ سے۔ تو یہ قرآن کا ایک پوائنٹ، ایک نقطہ تھا جو عوامی سے زیادہ علمی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نہیں سمجھ پائے ہوں گے لوگ، فائدے کی چیز تھی، تو آخری درس کی مناسبت سے میں نے اس کو بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔